الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما الحمد للہ رب العالمین، جس اللہ نے اپنے در، اپنے گھر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائی۔ دونوں جگہ کی شان ہی نرالی، بات ہی نرالی ہے۔ ایک طرف مکہ شہر ہے جس میں بیت اللہ ہے مسجد الحرام کے اندر، اور وہ بیت اللہ کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک سارے نبی اس بیت اللہ کی طرف آئے۔ اللہ نے اس کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی۔ زمین میں جب اللہ نے ارادہ فرمایا تھا تو پانی تھا، تو اس سے ایک غبارہ سا نکلا تھا، تو یہی جگہ اور یہ دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ رب العزت کی نور کی تجلیاں اترتی ہیں، اس لیے اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ یہ پتھر، اس کے اوپر کپڑا، یہ صرف ایک نشاندہی کے لیے ہے، وگرنہ اگر یہ ہٹا لیے جاتے، اللہ نہ کرے، تو یہ بیت اللہ ہی ہے، جگہ کا نام ہے بیت اللہ، اس مقام کا نام ہے۔ اور یہ پتھر اور کسی اور جگہ رکھا جائے تو اس کا طواف حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اور اگلی بات جو ضروری سمجھنے کے اعتبار سے ہے کہ یہ جو جگہ کا تعین ہے، یہ ہماری آنکھوں کو دکھنے کے لیے ہے، کہ ہمیں سمجھ آ جائے کا حصہ بھی ہے اس میں شامل۔ اس کے باہر سے طواف ہوتا ہے، تو اصل میں جو طواف ہوتا ہے اس نور کی تجلی کا طواف ہوتا ہے، جو اس مقام پہ اترتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک یہ ایک نور کی تجلی ہے۔ یہ اوپر سے ایک نور اترتا ہے بیت المعمور پہ، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے اس کا روز طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا اس کا دوبارہ نمبر ہی نہیں آئے گا، اتنے فرشتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے صدقے ایک مسلمان کہیں طواف کیا، عمرے حج کر چکا۔ میں نے اکابر کے حالات میں پڑھا ہے، بعض لوگوں نے 150، 120، 130 پیدل حج کیے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے کہ بیت اللہ سے محبت، بیت اللہ سے انس، وہاں کی تجلی، ایک نور کی تجلی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو اصل میں جب بیت اللہ کا طواف ہے تو وہ جو نور کی تجلی ہے، اللہ کی نور کی تجلی، اس کا طواف ہوتا ہے۔ اگر آپ بیت اللہ ہی سے اوپر چلے جائیں، بہت اوپر چلے جائیں، تو بیت اللہ نیچے ہو تو بھی طواف اسی ہی ترتیب سے فرشتے کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو نماز پڑھنی ہے تو نماز بھی اسی رخ میں پڑھنی ہے، حالانکہ بیت اللہ تو نیچے ہے، تو اس سے مراد ہے یہ پتھروں کو طرف نہیں بلکہ اس سمت کی طرف سے ہے۔ اور نیچے چلے جائیں زمین میں جہاں تک جا سکتے ہیں تو بھی اسی رخ کی طرف کریں گے۔ اور جب تک یہ قائم ہے بیت اللہ، اس کے اوپر نور کی تجلی ہیں، اس وقت تک دنیا قائم ہے۔ جب اس پہ نور کی تجلی اترنی بند ہو جائے گی، وہ آخری دن ہوگا۔ یہ اس دنیا کی بقا، اس دنیا کی روح، یہ بیت اللہ پہ اترنے والی تجلی ہی ہے۔ اور یہ سارا نظام، چاند، سورج، ستارے، یہ نظام، ہوائیں، فضائیں، سب بیت اللہ کے گرد چل رہے ہیں۔ ایک زمانے پہ یہ جدید علوم والے اعتراض کرتے تھے کہ سورج نہیں چلتا تو قرآن جیتنے کا سب تیر رہے ہیں، تو آج وہی کہتے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے، زمین سورج کے گرد، چاند زمین کے گرد، اور سورج بھی ایک سفر کر رہا ہے۔ اس نور کی تجلی ہی کے ذریعے سب کی روشنی ہے، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، سمندر ہیں، لہریں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اس تجلی ہی کی برکت سے ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے،
حضرت مائی ہاجرہ علیہ السلام کے جن کی محنت، جن کی مامتا، جن کی کوشش، جن کی قربانی، جن کا مجاہدہ اپنے خامد کی جو فرما برداری اور بچے کی محبت نے قیامت تک کے لیے زمزم کا خزانہ کھول دیا گیا۔ مائی صاحبہ جب صفا مروہ پہ بھاگی تو آسمان دنیا کے فرشتے بھی پریشان تھے، اس جنگل بیابان میں یہ بی بی کیسے بھاگ رہی ہے، اور اس کے قدموں کی برکت سے زمزم نکلا۔ یہ بہت پہلے کی ایک دفعہ ریسرچ تھی کہ یہ زمزم کے کنویں میں پانی کہاں سے آتا ہے، تو اس کے اندر کی بھی فوٹویں بن گئی اب تو کہا کہ جہاں سے مائی صاحبہ بھاگی تھیں، چل رہی تھی، وہاں سے ان کے قدموں کی برکت سے پانی ان جگہوں پہ آیا تھا، اور وہ اللہ کو پسند آیا، ایسا پسند آیا کہ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جو چلنا ہوگا وہ حج کا حصہ بن گیا۔ چاہے عمرہ ہے چاہے حج ہے، وہاں صفا مروہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کو اپنی بندی اتنی پسند آئی، اور متبر روایت کے مطابق حضرت مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر دونوں ہی ادھر مطاف میں ہیں، بعض نے کہا حتیم کے ہیں، بعض نے مطاف میں، یعنی وہیں ان کی قبریں ہیں، اور کچھ اور انبیاء کی بھی قبریں ہیں اس جگہ میں۔ نبی اکثر جب ان پہ قوموں پہ عذاب آتا یا قوم چھوڑ آتے تو بیت اللہ آ جاتے۔ اسی طرح ہی منع کے مقام پہ بہت زیادہ نبی ہیں، سب سے زیادہ نبی منع میں مسجد خیف 70 سے زیادہ نبی جو ہے نا وہاں مدفون ہے۔ اس میدان منع عرفات مزدلفہ میں سارے نبی آئے، بس اللہ نے ایک شان رکھی تھی، تو یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان تھی، رسول اللہ کا مقدر تھا، بہت بڑا ایک عظمت تھی۔ تو یہ اللہ کا گھر، اس کی اپنی کیفیت، اس کی اپنی شان، اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ ان پتھروں کے اندر اس کے اوپر وہ کالے کپڑے میں ایسی کشش اس نور کی تجلی کی وجہ سے کہ آدمی اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خود بھی گزرا ہے کہ بعض دفعہ ہوش حواس بھی کھو جاتا ہے آدمی، عجیب لذت، عجیب کیفیت، آدمی اتنا روتا ہے اور ڈھائیں مار مار کے روتا ہے کہ چیچاتا ہے، جیسے کسی کی ماں کی لاش ہے اور اٹھنے لگی ہے جنازہ گھر سے، تو بعض دفعہ وہاں آدمی کی حالت یہ بن جاتی ہے۔ میں نے بعض مردوں عورتوں کو ایسا روتے دیکھا کہ لوگوں کے طواف ایک دفعہ رک گئے، اور حتیم میں ملتزم تو اب خاصا پولیس والے نے لے لیا ہے، اور بیت اللہ کے دروازے کے نیچے کی جگہ وہ آہوزاریاں سنی کہ اپنی دعائیں بھی انسان بھول جاتا ہے، وہ کیفیت، وہ لذت، وہ کشش، وہ محبت۔ اللہ، آدمی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار سمجھتا ہے، جب وہاں جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تو ایک حقیر سا مٹی کا پتلا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اور اللہ کے گھر کی نور کی تجلیاں اسے مجبور کر دیتی ہیں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے، فریاد کرے۔ اور یہ بیت اللہ پہ جو نور کی تجلی اترتی ہے نا، یہ بیت اللہ پہ صرف اترتی نہیں، اتر کے پھیلتی ہے اور ہر طرف جاتی ہے۔ تو جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے وجود اور اصل میں ان کے روح میں داخل ہوتی ہے، اور روح کی وساطت سے پھر وجود میں بھی، وجود کی وساطت سے روح میں۔ اصل جو چیز بیت اللہ سے لے کے آنے والی ہے وہ نور کی تجلی ہے۔ ہم کھجورے بھی لے آتے ہیں، زمزم بھی لے آتے ہیں، کمبل، اور بعض لوگ تو جیولریز کے لیے جایا کرتے ہیں، اور لوگوں کے پاس لمبی لسٹیں ہوتی ہیں لوگوں کے تحفوں کی، بعض لوگ اور کسی اس میں جاتے ہیں، لیکن بھئی وہاں سے تو نور کی تجلی لے کے آنی ہے۔ وہ نور کی تجلی جب ہماری روح پیدا کی گئی تو اللہ نے فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا تھا بلا، ہم سب نے دیا تھا۔ وہ نور کی تجلی آج بیت اللہ میں ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا تو کہا ابراہیم آواز لگاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کس کو بلاؤں، یہاں تو ہے ہی کوئی. فرمایا ابراہیم تیرا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا میرا کام ہے. ساری روئے زمین پہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک وہ آواز اللہ نے پھیلا دی، اور زمین سے آسمان اور عالم امر میں جو روحیں ابھی پیدا نہیں ہوئی وہیں تھیں پہنچا دی. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کا اتنی مرتبہ وہ جائے گا. اللہ جب پہنچاتے ہیں عالم امر عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہے. اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرے یا کوئی کام پہنچانا چاہے تو اس کے لیے تو کوئی کن فیکون. تو بھی یہ تو بڑی. اور پھر بیت اللہ کا وہ زمین، وہ مطاف وہ ہے جس میں میرے آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی کے قدم لگے ہیں. ان قدموں کی ایک کیفیت ہے، ایک نور ہے، ایک تجلی ہے. میرے آقا کے قدم جہاں لگے اوپر سورج منور ہے، وہ اتنا منور نہیں جہاں وہ پاؤں لگتے ہیں وہ منور ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں مکہ سے مدینے کے راستے کے لیے نکلا تو میں اس راستے سے نکلا جس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی. تو جو ہی میں ذرا سا نکلا تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا بن گیا، کیا ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں تو ہر جگہ نور ہے، زمین پہ بھی ریت چمک رہی ہے ستاروں کی طرح، پہاڑوں پہ بھی نور ہے، فضاؤں میں بھی نور ہے. اوپر آسمان پہ اگر ستارے چمکتے ہیں تو نیچے بھی چمک ہے. اور وہ جگہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہجرت کے لگے تھے، ایک تو وہ قدم تھے جو آپ روٹین کے وہ بھی چمکتے ہیں، لیکن ہجرت والے قدم تو اتنا چمکتے تھے کہ سورج اور چاند شرماتے تھے. فرماتے میں حیران ہو گیا، یا اللہ یہ کیا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ تو کہتے ہیں میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، بارے الہ یہ تو سمجھ آ رہی ہے اللہ کی قدم چمک رہے ہیں زمین پہ اور فرشتے بھی آسمانی دنیا پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ میں دیکھ رہا ہوں ریت بھی چمک رہی ہے، پہاڑ بھی چمک رہے ہیں اور فضا بھی چمک رہی ہے. یا اللہ اس کو کیا ہے. تو فرمایا کہ میرے دل میں القاء ہوا کہ جب میرا حبیب میرا محبوب میرے راہ میں ہجرت میں لگا تھا، میرے نبی کی جہاں جان نگاہ گئی تھی میں نے سب چمکا دیا، منور کر دیا. اللہ اکبر. یہ تو میرے نبی کی نگاہ کی شان ہے. میرے نبی والے اعمال کی کیا شان ہوئی یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا. جو لوگ سنتوں پہ ہیں اور زمانے کی پرواہ نہیں کرتے، کل وہ اسی طرح ہی میدان محشر میں منور ہوں گے رسول اللہ کی سنتوں کی برکت سے. جنہیں کسی کا خوف یا لوگ نہیں ہے، جن کے دل لوگوں سے پاک ہے، مخلوق نکل گئی ہے. اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ، اللہ انہیں بھی کل ایسا ہی منور کرے گا. اگر رسول اللہ کی نگاہ میں اتنی منور ہے تو رسول اللہ کے طریقے میں کتنا نور ہے. تو بھی اسی طرح یہ بیت اللہ میں میرے نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں، انبیاء کے قدم لگے ہیں، صحابہ کے قدم لگے ہیں. صفا مروہ میں نے پہلا حج 78 میں کیا، 78 میں 22 سال کا تھا. تو میری شہادت ہے مجھے غریب کی کہ میں نے اس چھوٹا سا بیت اللہ تھا، مسجد الحرام بہت چھوٹی سی تھی، مطاف چھوٹا سا تھا اور مطاف میں کنکریں ہوتی تھی. ایسے مطاف کا حصہ پھر کنکریں تھی، درمیان میں رستہ ہوتا تھا گزرنے کا. کنکریں تو ان کنکروں کے اوپر قالین بچھا دیتے تھے اور وہ کنکر جو ہے رسول اللہ کے زمانے سے پہلے سے چلتے آ رہے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ تبرک کے لیے حدیث میں اس زمانے کی اٹھاتے کنکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنکر فریاد کرتے ہیں مجھے یہاں سے نہ لے کے جاؤ. ارے نور پڑ رہا ہے ان پہ، وہ تو تڑپتے ہیں، لوگ تو اٹھا لیتے ہیں گھر میں اور ان کی تو اپنے لیے شہادت ہے، لیکن کنکروں کے لیے پریشانی ہے کہ نور کی تجلیوں سے جا رہے ہیں، جنت سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں. ہم نے تو تبڑکوں میں ہی اپنی زندگیاں لگا دی. آج بھی جنت البقیع میں لوگوں کو مٹی اٹھاتے دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں. ارے یہ مٹی اتنی شہادت مند جن اعمال سے بنی، وہ اعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان اعمال کے اندر نور ہے. تو
وہ کنکر تھے، وہ پرانا بیت اللہ تھا، زمزم تک نیچے آدمی کنویں تک جایا کرتا تھا، نیچے سے براہ راست پانی اس وقت مشین سے نکلتا تھا لیکن کنواں نظر آتا تھا. تو وہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. تو اسی طرح بیت اللہ کی اپنی شان، وہاں نمازوں کا 1,00,000 نماز کا ثواب، اللہ کا گھر. پھر ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، جسے غور سے سنیں کہ ہم تو سمت نہیں، عین قبلہ ہوگا. اگر عین قبلہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. 4 کونوں سے اگر آدمی کا رخ ہٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وہاں عین قبلہ ہے، وہاں سمت قبلہ نہیں ہے. سمت قبلہ دور لوگوں کے لیے ہے. تو بھئی وہ تجلی کا مرکز محور ہے. اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنی اولادوں گھر والوں کے ساتھ یہ نصیب فرمائے. آج اللہ کا گھر دیکھتے ہیں نا، تو کل انشاءاللہ اللہ جنت میں اپنا دیدار بھی کرائے. میں جب بھی طواف کرتا ہوں زوال کے بعد زور میں خصوصاً، تو سورج ایک طرف ہوتا ہے تو بیت اللہ کا سایہ پڑ جاتا ہے یہ ادھر مقام ابراہیم کی طرف نا. اس سائے میں میں جان بوجھ کے آ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. اور جو اس سائے میں آتا ہوں تو دعا کرتا ہوں، بارے الہ اب یہ اس جگہ میں مطاف میں ایک سایہ ہے اور تیرے گھر کا سایہ ہے، اور آج میں تیرے گھر کے سائے میں آؤں گا. کہ اللہ ایک دن ہوگا میدان محشر میں جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، تیرے نور عرش اللہ کا سایہ ہوگا. اللہ آج اپنے گھر کے سائے میں جگہ دیا، کل اپنے عرش کے سائے میں بھی جگہ آتا. اور پھر جب دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ یہ تیرا گھر ہے، آج اسے دیکھ رہا ہوں. اللہ ایک وقت آئے کہ میں تجھے بھی دیکھنے والا بن جاؤں. وہ تو مقام ہے دعاؤں کے، مانگنے کی، اللہ سے جڑنے کے، اللہ سے مانگنے سے اللہ کا بننے کی جگہ ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے جائے گا تو اللہ کا بنے گا، جب اللہ کے لیے نہیں جائے گا تو بگڑ کے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ بگاڑ ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ بیت اللہ، یہ مکہ شہر جس کی گلیاں بھی گواہ ہیں رسول اللہ کی ان تکلیفوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی ان تکلیفوں کی، بلال حبشی کی ہائے ہائے ہاں کی، اور سمد کی، حضرت سمیہ کے ٹکڑوں کی، اللہ صحابہ کی تکلیف کی. یہ جگہ ہیں. 78 میں جب میں حج پہ گیا تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. مکان لوگوں کے ہوتے تھے تو اپنے مکان میں کمرہ دے کے رکھ لیتے تھے، ڈھونڈنا پڑتا تھا کسی کی بیٹھک مل جائے. گھر والے بھی رہتے تھے اور وہاں رہنا مل جاتا تھا. تو تبلیغ جماعت کے حضرات تھے تو وہ گشت میں نکلتے تھے، میرے بہنوئی تھے تو میں ان کے ساتھ میں بھی نکل گیا کہ وہ گلیاں ہیں مکہ کی جہاں میرا نبی دین کی دعوت لے کے نکلا تھا. چلو نبی کے ساتھ ایک نسبت تو بن جائے کہ ان گلیوں میں میں بھی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل چلوں. اللہ پھر پابندیاں لگ گئیں، ہمارے گناہوں نے ہمارے رستے روک دیے. جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، کورونا کچھ نہیں ہے، ہمارے گناہوں نے 3 سال بیت اللہ روک دیا تھا. یہ تو بیت اللہ ہو گیا. پھر آتے ہیں مدینے کی طرف. مدینہ 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 مدینہ، محبت 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 محبت. محبت اور مدینہ ایک ہے، دو نہیں ہے. مدینے کے بہت نام ہیں، انشاءاللہ کسی وقت ملا تو سارے نام سناؤں گا، کتابوں میں لکھے ہیں، بہت نام ہے مدینے کے. اللہ مدینے کی داستان بھی بڑی عجیب سی ہے. وہ ایسا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، طبا نام تھا اس کا. تو عیسائی تھا یا جو بھی تھا، کچھ مختلف قول ہیں. تو اس نے اس کو
کو پتا چلا کہ بیت اللہ ایک جگہ ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، تو اس نے وہاں ایک جگہ بنائی کہ اب یہاں آیا کرو. بڑے مقناطیس ہے بیت اللہ، جو کھینچ کے لے کے جاتا ہے. ایک قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں، لے جایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. لوگ پیسے کے باوجود نہیں جا سکتے، ادھر ادھر پھر لیتے ہیں لیکن وہاں نہیں جا سکتے. جس کو بلایا جاتا ہے اس دعوت پہ وہ جاتا ہے. یہ نور کی تجلیوں کی دعوت ہے جس کے مقدر میں ہے. تو میں نے بڑے بڑے غریبوں کو بھی وہاں دیکھا ہے. اللہ جب بلاتا ہے تو اسباب سارے قدموں میں گر جاتے ہیں. تو تبا نے جب دیکھا لوگ نہیں ہے تو اسے غصہ چڑھ گیا. جب اسے غصہ چڑھ گیا تو اس نے کہا کہ میں فوج لے کے جاؤں گا اور بیت اللہ کو گرا دوں گا. جو اس نے ارادہ کیا تو وہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہو گیا. حکیموں نے اسے لا علاج قرار دے دیا. وہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا مصیبت بن گئی. تو اس کے ساتھ کچھ مخلص علماء بھی تھے. انہوں نے کہا بادشاہ آپ نے غلط فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو گراؤں گا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے آپ نے بیماری، آپ توبہ کریں، اللہ آپ کو شفا دے. بادشاہ نے توبہ کی. جب توبہ کی تو اس کی بیماری رفع ہوگی، اس کو بڑی خوشی ہوئی. تو وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا. تو جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا تو یہ جو بیت اللہ کے اوپر پردہ ہے سب سے پہلے اس شخص نے ڈالا تھا. اس سے پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا، دیوار ہی ہوتی تھی ننگی. اس نے آ کے پردہ ڈالا تھا بیت اللہ پہ، طواف کیا تھا، اور اس کے ساتھ علماء کی بہت بڑی جماعت تھی، فوج تھی. جب وہ بیت اللہ سے واپس گیا تو راستے میں مدینہ پڑا. تو مدینہ اس وقت ایسے تو نہیں تھا اس طرح کا، اس زمانے کے اعتبار سے جیسا بھی ہوگا. تو جو وہاں ٹھہراؤ ہوا تو اس کے ساتھ جو علماء تھے تو علماء کا ایک سردار تھا. تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میری ایک گزارش ہے. بادشاہ نے کہا کوئی آپ گزارش ہے؟ اس نے کہا بادشاہ آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں. اس نے کہا یہاں کیا کرو گے؟ میرے محل میں، میرے مقرب. اس نے کہا نہیں بادشاہ، ساری کتابوں میں لکھا یہ وہ زمین کا حصہ ہے جہاں آخری نبی آ کے قیام کرے گا، اس کی یہیں دفن ہوگا اور دین کا مرکز بنے گا. میں آگے بادشاہ میں یہاں سے جانے والا ہوں، مجھے آپ یہیں رہنے کی اجازت دے دیں، آپ کی مہربانی. بادشاہ نے کہا چلو. اس نے کہا ان کے لیے مکان بناؤ، اور کچھ مکان بنائے گئے. اب عجیب اتفاق بھی تھے. وہ ان کے لیے جو مکان بنایا گیا، جس مکان پہ رہے وہ، اللہ، یہ وہ مکان ہے جس پہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، اس کی اولاد اس پہ تھے. رسول اللہ جب آئے مدینہ میں تو ہر شخص کہتا تھا میرا گھر، میرے پاس بڑے بڑے امیر لوگ تھے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کو، جہاں بیٹھے گی اللہ بٹھائے گا. اللہ نے اس اونٹنی کو اس گھر کے دروازے پہ بٹھا دیا جس بادشاہ نے مکان حضرت ان بزرگوں کو تھا اور ان کی اولاد میں تو وہ ایوب انصاری تھے. آپ نے فرمایا یہاں قیام کرنا ہے. اللہ محنتیں ضائع نہیں کرتا، اولادوں کو بھی منور کر دیتا ہے. دنیا میں کتنے لوگ کما کما کے تھک جاتے ہیں. میں نے دیکھا بہت تھوڑے لوگوں کو وہ نصیب ہوتا ہے، ویسے لٹ پٹ ہی جاتا ہے، لیکن دین کی دولت کبھی ضائع نہیں جاتی. نسلوں میں بھی اللہ ایسے ولی اللہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ بڑا اکرام کرنے والا رب ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے. مدینہ دنیا کا سردار بن گیا. بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. علماء نے بحث میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے، زمین و آسمان میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ وہ حصہ جہاں رسول وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کی کپڑے عطر کا وہ حصہ، زمین، آسمان، بیت اللہ، بیت المعمور، عرش، کرسی، لوح محفوظ، سب سے افضل ہے وہ حصہ. ما بین بیتہ و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شرح بہت پیاری کی علماء نے. یہ کیوں ہے ایسا؟ عرش کو اللہ سے نسبت ہے،
بیت اللہ کو اللہ سے نسبت ہے تو رسول اللہ کی نسبت اوپر کیوں چلی گئی؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات ما ورا ورا ہے، بلند و بالا ہے، صرف ان جگہوں پہ اللہ کی نور کی تجلیوں کی ایک کیفیت ہے، نسبت ہے، وہاں تو رسول اللہ کا وجود ہے، رسول اللہ کا وجود ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دنیا میں۔ آپ نے فرمایا جو میری قبر پہ آیا اس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی دور سے درود و سلام بھیجتا ہے فرشتے مجھ تک لے کے آتے ہیں، جو میری قبر پر سلام کرتا ہے اس کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض نادان عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ابھی بیت اللہ میں تو مسجد الحرام 1,00,000 نکلی ہے تو مسجد نبی میں تو 50,000 ہے۔ ارے نادانو تمہیں کیا خبر، تم 50,000 اور گنتیوں میں لگے ہو، یہاں تو رسول اللہ ہیں۔ جب آدمی کہتا ہے نا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے آقا فرما دے وعلیکم السلام، ساری دنیا کی دوائیں محنتیں اس کا مقابلہ نہیں جب رسول اللہ فرما دے تجھ پہ سلامتی ہو، برکتیں ہو رہا ہے۔ ارے ہمیں تو محبت کی ہوا بھی نہیں لگتی، ہم تو حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں، حسابوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں محبت کا وہ کیفیت نہیں نصیب۔ اللہ اللہ اللہ، جب بیت اللہ فتح ہو گیا تو اب سارے سوچتے تھے کہ نبی وسلم کا گھر تو بیت اللہ میں تھا، موجود ہی تھا، اور صحابہ جو مکہ سے گئے تھے وہ بھی، تو رسول اللہ نے بھی مسافروں والی نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی مسافروں والی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، میں مدینے واپس آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ارے مدینہ مدینہ جب سورج کی روشنی سب جگہ دنیا میں پڑ رہی ہے، جب مدینے میں پڑتی ہے تو روشنی کی نور کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ میں باہر نکلتا تھا جب تو اپنے سر سے پگڑی اتار دیا کرتا تھا کہ جو سورج کی شعائیں ہیں یہ نور کی تجلیوں کے ساتھ مدینے کی میرے وجود میں اتر جائے۔ اللہ، جب ہوا بھی مدینے کی گنبد خضرا سے بوسے لے کے مدینے میں پھیل کے لوگوں سے ٹکراتی ہے تو وہ گنبد خضرا کی کیفیات بھی لے کے آ جاتی ہے جو دلوں میں ہے۔ جنت البقیع والے وہاں آرام فرما رہے ہیں، جس میں رسول اللہ کی ازواج، آپ کی چاروں بیٹیاں، آپ کے نواز بھی، آپ کی اہل بیت بھی، آپ کی پھپھیاں بھی، آپ کے چچا بھی حضرت عباس اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی 10,000 کے قریب، اور تو جب بیت اللہ سے ہوا جنت البقیع جاتی ہے تو وہ بہار لے کے جاتی ہے، وہاں سے واپس آتی ہے تو سلام لے کے آتی ہے۔ یہ وادی محبت اور وادی عشق ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے اپنے دل سے دنیا نکالنی ہوتی ہے اور عشق کے سمندروں میں اترنا ہوتا ہے، تب یہ سمجھ آتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں جنت البقیع، انہیں خبر ہی نہیں جنت البقیع ہے ہی کیا، اور کئی لوگ تو جاتے بھی نہیں، کیا کریں گے جا کے؟ ہائے ہم سے پوچھو جنت البقیع کیا ہے۔ ارے جنت البقیع تو زندہ جنت ہے، لوگوں کو تو خبر ہی نہیں جنت البقیع کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع بھر جاتی ہے تو جنت میں اڑیل جاتی ہے۔ میرے آقا کی 9 ازواج ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت زین العابدین ہیں، حضرت امام باقر ہیں، امام جعفر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں ایک روایت میں 3 ایک میں 2، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، شہداء احد میں جو زخمی تھے وہ ہیں، اور اس کے بعد صحابہ میں بہت بڑی تعداد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تھے، اور بہت لوگ خوش نصیب وہاں ہیں۔ جب آدمی جا کے ان کو سلام کرتا ہے
تو ان کی ملاقات، ان کی زیارت، اس کی کیفیت وہی جانتا ہے کہ جس کا دل بھی جاگتا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، جب امی جان کی ام المومنین کی قبر پہ آدمی جاتا ہے، حضرت خدیجہ مکہ میں، حضرت میمونہ مقام بنوریا میں، اور یہاں 9 ہیں، تو جب آدمی کہتا ہے السلام علیکم یا ام المومنین یا امی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ بیٹا اپنی اماں کو سلام کر رہا ہے، اور ماؤں کی محبت، شفقت اور جواب کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ ایک جگہ ہے، اور 3 حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ اکٹھی ہیں 3۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے ننھے سے بیٹے حضرت ابراہیم جو 18 ماہ کے تھے دنیا سے پردہ فرما گئے، آگے حضرت عثمان ہیں، حضرت علیمہ سعدیہ ہیں، پھر رسول اللہ کی چچی حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو پالا۔ جب آپ کی والدہ فوت ہو گئی تو دادا نے سنبھالا، دادا کے بعد انہوں نے پالا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جب فوت ہو گئی تو ان کو قبر میں جب لٹایا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر میں اتر کے لیٹ کے اور کہا یا اللہ یہ میری ماں ہے، اللہ تو اس پہ رحم کر، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میری تو ایک وقت تھا کہ جتنا بھی اچھا رہتا کبھی ناغہ نہیں کرتا، روز جایا کرتا تھا۔ کمزوریاں آ گئی ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات، ان کی ہم گناہ گاروں پہ ان کی نگاہ، ان کی توجہ، ان کی دعائیں، یہ تو ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، یہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، یہ مدینہ، اللہ اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی شان ہی جدا ہے۔ حضرت مولانا ذکری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی بات ہے، حضرت کے پاس لوگوں کے خط آیا کرتے تھے، تو حضرت مسجد نبی میں جہاں بھی بیٹھے ہوتے تو سلام عرض کر دیتے، تو کسی نے کہا حضرت آپ معاجہ شریف میں جا کے سلام عرض نہیں کرتے، یہاں بیٹھے ہو؟ فرمایا ساری مسجد نبی میں ایک جیسی سنائی ہے۔ معاجہ شریف اس جگہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی ہے جہاں سے سلام کے لیے جایا جاتا ہے، یعنی وہاں جو قبلے کی طرف رخ ہے وہ جنوب ہے، وہاں سے وہاں شروع سے ہی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ساری امت کے سلام عرض کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سلام آج بھی عاشقوں کی، اللہ خدا کی قسم یہ منظر دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہے۔ جب اتنی رش ہو جاتی ہے سانس رک جاتا ہے، اور ہر شخص اپنی زبان میں کوئی پشتو، کوئی انگلش، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی فرانسی، کوئی چائنیز، کوئی جس عربی، کس نے رسول اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت اللہ العالمین، یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین، یا سید الاولین والآخرین، یا امام الانبیاء والمرسلین۔ ہائے ہائے، پھر لوگوں کے سلام پہنچاتا ہے کہ مجھے اس نے سلام کہا، اس نے سلام کہا، اس نے سلام کہا۔ کیا عجیب اپنی اپنی آوازیں، اپنے اپنے درد، اپنی اپنی کیفیت لے کے میرے نبی کے سامنے ایسے رو رہے ہوتے ہیں، لوگ بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں، اور گنبد خضرا تو آدمی دیکھتا رہے تھک جائے گا، نہ جی بڑھتا ہے نہ آنکھیں تھکتی ہیں۔ جالی مبارک کے سامنے تو اب کھڑا ہونا زیادہ دیر تو مشکل ہے، کبھی کبھی چانس لگ جاتا ہے لیکن عموماً تھوڑا ہے، سرخش ہوتی ہے۔ پھر اس کی 3 سائڈ اور ہیں، ایک اس کی سائڈ ریاض الجنہ کی طرف سے ہے، جنت، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مسجد نبی میں لایا کرتے تھے، اور وہ رستہ ہے وہاں جو تیسرا حصہ ہے، وہاں سے آپ باہر تشریف لاتے تھے۔ تو یہ مسجد نبوی جب آپ نے شروع میں تعمیر فرمائی تو وہ جو ستون عاشا ہے، استوانہ عاشا کہتے ہیں، وہاں مصلی تھا امام کا، اسی لیے اس کی فضیلت ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو توسیع فرما، جو ابھی جنت البقیع میں، ریاض الجنہ میں جو ہے امام جہاں کھڑا ہوتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے والی جگہ پہ دیوار چڑھا دی تھی کہ یہاں کوئی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ کے سجدے میں قدم نہ رکھے،
تو اب جو سجدہ کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے والی جگہ پہ نہیں ہوتا، لیکن سب امام ہی ہوتا ہے، وہاں باقیوں کو اجازت نہیں۔ ایک وقت تھا لوگ پڑھ لیتے تھے، گناہ گار نے بھی کبھی ریل لگتے تھے، کبھی ایسے ہو بھی گیا، اللہ نے نصیب کیا تھا۔ پھر اس کی ایک اور سائڈ ہے جو اصحاب صفا کی طرف ہے۔ اصحاب صفا جن کی تعداد کم و بیش 70 لگ بھگ رہتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کا نہ گھر تھا نہ بار تھا، وہی رہتے، جو مل گیا کھا لیا، نہ ملا بھوکا رہ گئے۔ صحابہ چھوڑ جایا کرتے تھے کھجورے، کھانے پینے کا سامان مل گیا تو ٹھیک، رسول اللہ کی خدمت میں رہ کے سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی وقت گزارا ہے۔ اور اس سے اصحاب صفا سے گزر کے پھر دائیں طرف مڑ جائیں تو انہیں قدمین کہتے ہیں۔ قدمین شریف ابھی یہ بند ہو گیا ہے، پہلے بھی ایک دفعہ بند تھا، پھر انہوں نے کھول دیا تھا۔ ابھی کوئی جو آئے وہیں سے رستہ ہے روزہ اثر کی طرف اندر جانے کا، آگے تو دیوار ہے لیکن جالیوں میں اندر جانے کا رستہ، وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پلنگ پڑا ہوا ہے۔ امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختلاف تھا کہ کہاں دفن ہے، ایک تھا کہ وہیں اپنے گھر میں دفن ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر بھی وہی تھا، ایک ہے جہاں جنت البقیع میں حضرت صفیہ ہیں آرام فرما رہی ہے وہاں، تو تیسرا ابھی جو جا ہے جہاں حضرت حسن، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آخری کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اپنے نانا جان کے ساتھ دفن ہوں، وہ تو نہیں ہوگا، تو مجھے میری امی کے قدموں میں دفن کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کی امی کہاں ہے؟ پردہ اس کو کہتے ہیں، رات کو ہی راتوں رات جا کے دفن کر دیا گیا تھا، جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ کی بیٹی تھی، 6 مہینے گزرے پہلے ہم کو، لیکن راتوں رات فاطمہ نے فرمایا تھا میرا جنازہ بھی گزرا ہے، وہ بھی رسول اللہ کی، آج بھی رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو تب انہوں نے بتایا کہ میری امی اس جگہ دفن ہے۔ پھر حضرت حسن وہاں دفن ہوئے، پھر حضرت زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت باقر، پھر ان کے بیٹے حضرت امام جعفر، یہ 4 قبریں، اور آگے دائیں طرف حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ تو قدمین کی طرف، یہ قدمین جو ہے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس طرف ہیں۔ تو حضرات صوفیاء اور بزرگان دین جو لمبی بیٹھک کرتے تھے یہاں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ریاض الجنہ میں تو بہت رش ہوتی تھی، اور معاجہ شریف میں سلام کے وقت وہ ویسے ہی مشکل ہے، تو اصحاب صفا میں لوگ بہت بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بیٹھتے تھے کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور تمنا کرتے تھے نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ وہ قدمہ اس لیے جگہ کو قدمین کہتے ہیں، اور وہاں بڑی عجیب سی کیفیت لذت ہے۔ ہمارے گناہوں نے آج سے وہ جگہ ہم سے چھین لی ہے۔ تو یہ تو مسجد نبوی کا حصہ ہے، باقی ریاض الجنہ ہے، اس میں ستون مشہور ہیں، کچھ ستون تو اندر آ گئے ہیں، 3 جالی مبارک میں سامنے نظر آتے ہیں، ستون عائشہ اور ستون ابی لبابہ یا ستون توبہ کہتے ہیں۔ جب صحابی رہ گئے تھے جہاد میں جانے کو، اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، پھر آیت اتر گئی تھی توبہ کی قبولیت کی، تو ابھی بھی لوگ اس کے پاس نفل پڑھتے ہیں اور بعد سے لپٹ جاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ توبہ تو جہاں بھی کی جائے، لیکن وہاں ایک خاص برکت ہے۔ باقی ساری مسجد نبی ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، اس کا نام ہی مسجد نبی ہے۔ پھر مدینہ شہر، اللہ اللہ اللہ، احد پہاڑ آپ نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو جب بھی احد کو دیکھتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں پنجابی کا، جن آکھیاں دل بر ڈٹھیا تک لیں اوکھیاں، تو ملیا تے ساجن ملیا ہوں سا لگ گئیاں۔ ہے ہو تو نے رسول اللہ کو دیکھا اور رج رج کے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ بھی چڑھے، ایک دفعہ تھے تو حضرت صدیق عمر فاروق تھے، تو تھڑاٹ سی، تو آپ نے کہا رک جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہے۔
تو اس نے تو رسول اللہ کے قدموں کو بھی بوسے دیے ہیں، رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ نے اسے دیکھا ہے۔ وہ بڑا مقرب وہ پہاڑ ہے، جو ہی آدمی باب فاس سے نکلے سامنے نظر آتا ہے تو اے ہو تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تیرے اندر رسول اللہ کا وہ نقش ہے، میری آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے، وہ نقش آنکھوں سے دل میں سمیٹ لیا ہے۔ اب امید ہے کہ مجھے بھی میرے آقا کی زیارت، مجھے بھی میرا محبوب مل جائے گا۔ اسی طرح اور بہت مقامات ہیں۔ ترکیوں کا ریلوے اسٹیشن ہے، ابھی آج کل بند ہے، اس کو ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے کہ ساری زیارتیں کھول رہے ہیں، ان کی رینوویشن کر رہے ہیں، اچھا بنا رہے ہیں، کھول دیا ہے، بدر بھی کھول دیا الحمدللہ، اور جگہ بھی کھول رہے ہیں، بحر روحہ بھی کھول دیا، تو اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو وہاں وہ تیر اور کمان ہے کہ جب احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہو گیا تھا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پہ کر لیا تھا پیچھے، اور آگے ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو اس کو تیر مار، اس کو تیر مار۔ پراؤد میں فرمایا تھا صاحب تیر چلاتا جا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ حضرت سعد کی خوش نصیبی دیکھو، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو لگ جائے گا، آپ پیچھے ہو جائیں۔ صحابہ آنے والے تیروں کو اپنے چہروں سے، اپنے ہاتھوں سے، تلواریں اور نیزوں کو روکتے تھے، ہاتھ چھل ہو جاتے، کٹ جاتے، آنکھیں نکل جاتی، لیکن کوئی نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو کانٹا بھی چپ جائے۔ زخمی تو ہوئے آپ، پتھر لگ گیا تھا۔ تو وہ تیر اور کمان دونوں وہاں ہیں، تو الحمدللہ وہ دیکھنے کی سعادت ہوئی۔ اس کے اندر اتنی کشش ہے، اتنا نور ہے کہ اس نے رسول اللہ کی آواز بھی سنی اور رسول اللہ کی زیارت بھی کی، اور وہ سامنے کو ہے۔ اس طرح مدینے کی بہت چیزیں ہیں جو میرے نبی کے نسبت سے ہیں، میرے نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ احد ہے جہاں حضرت امیر حمزہ اور 70 شہید ہیں۔ آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ کا جنازہ لے کے آؤ۔ جنازہ اکیلا آپ نے پڑھایا، پھر فرمایا ان کے ساتھ ایک اور جنازہ رکھو، پھر پڑھایا، پھر اس کے بعد اگلا جنازہ، تو 70 جنازے پڑھائے گی، اور ہر جنازے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ ہوتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 70 دفعہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی سب ایک ایک دفعہ کر کے پڑھایا، اور آپ بہت میں جایا بھی کرتے تھے، جنت البقیع میں بھی جایا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے، برکتوں کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ۔ اللہ کرے ہمارا یہ آنا جانا زندگی کے آخری سانس تک صحت کے ساتھ رہے۔ اگر آدمی حج عمرے پہ آئے اور صحت نہ ہو تو بڑی مشکلات ہے، خصوصاً اب تو ویل چیئرز کے لیے بہت مشکل بن گیا ہے۔ اب مکہ میں تو مجھے لگتا ہے 1-2 سالوں میں ناممکن بن جائے گا، جو حالات چل رہے ہیں ویل چیئرز والوں کو تو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ مدینے میں پھر گزارا ہو جاتا ہے، مکہ میں نہیں ہو رہا، بہت تکلیف ہوتی ہے، جو بیچارے ویل چیئر لیے چلاتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ تو بھی یہ شہادت ہیں، یہ بڑی برکتوں والی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ برکتیں دل میں اترتی ہیں، روح میں اترتی ہیں۔ اگر دل اور روح میں دنیا ہے، لوگوں نے لسٹ بنائی ہوتی ہے کیا کیا خریدنا ہے، کسی نے جویلری، کسی نے کمبل، کسی نے تحفے، کسی نے کیا، کوئی پھرنے کے لیے رنگ برنگی ہوٹلوں پہ کھانے۔ بعض لوگوں کو سنتے ہیں کہ ہم حج عمرے پہ آئے، البیک دکھایا تو ہم نے تو حج ہی نہیں کیا، عمرہ ہی نہیں کیا، لینے لگی ہیں، نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ وہیں قریب نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نماز کے بعد جلدی البیک لے لیں گے، میرے نبی کی مسجد کی نماز گئی، بیت اللہ کی نماز گئی، لیکن البیک کھانا ضروری ہے، لینے لگی ہیں پاگلوں کی طرح۔ ہائے ہم کھانے کی، بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں مدینے کے سارے ہوٹلوں کا آدمی کھانا کھا لیا، کھانے کے لیے گیا وہاں تو میرے نبی کے نور کی تجلیوں سے اپنی روح کو منور کرنا ہے، ہماری قبریں منور ہو جائے۔ ایک دفعہ میں ساتھ سے ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے آج بھی یاد آتا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ شہادت مجھے غریب کو بھی دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب حج پہ گیا
تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں بیت اللہ میں آ گیا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تو اسے پیشاب اور پخانا تو کبھی نہیں باہر آیا، اور تو پال رہا ہوتا ہے 9 مہینے بچہ پلتا ہے، اللہ تیرا نظام ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے ایک نطفہ۔ اللہ میں یہاں بیت اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے پیشاب پخانے کی حاجت نہ ہو اور بھوک بھی نہ لگے۔ وہ کہتے تھے کہ میں زمزم پی لیا کرتا تھا، اور جتنا عرصہ وہاں تھا میں نے ایک دن بھی نہ پیشاب کیا نہ میں نے پخانا کیا۔ پتہ نہیں کس طرح سے اس نے دعا مانگی اللہ سے، وہ کہتا ہے جی الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول کی، مجھے ایک دن بھی نہیں جانا پڑا۔ میں نے کہا اللہ تم وہاں بھی پالتا ہے اور یہاں بھی کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل ہے اللہ؟ پتہ نہیں کیا درد تو اس بندے کا۔ جب اس نے مجھے سنایا اپنا حال تو مجھے بڑا رشک آیا اس شخص سے، یا اللہ کیا شان ہے تیری، کیا تعلق ہے لوگوں کا تجھ سے، تو بھی جانے والا جیسے شکل و صورت جدا ہے، تعلق بھی اپنا اپنا لے کے جاتا ہے، اور اپنے اپنے انداز میں اللہ اپنے اپنے انداز میں جاتا ہے، اپنے اپنے انداز میں۔ خامیاں بھی آتی جا رہی ہیں، کمزوریاں بھی آتی جا رہی ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس لیے کہ چلو بیت اللہ تو آ رہے ہیں، مسجد نبی بھی آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس طریقے پہ آئیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو عاشقوں کا طریقہ تھا۔ اللہ اللہ کیا شان تھی، کیا شان تھی۔ حضرت قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لائے پہلی دفعہ، تو حضرت رشید احمد گنگوئی بھی ساتھ تھے اور بہت بڑا قافلہ تھا۔ تو اس زمانے میں مدینے سے خاصے فاصلے پہ 2 منزل دور مسجد نبوی کے مینار نظر آتے تھے۔ الحمدللہ جب میں 78 میں گیا تو میں وہاں رکا تھا تو بتایا گیا یہاں سے نظر آتا ہے اور یہاں سے، تو جب وہ یوں ہی نظر آئے تو حضرت قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری سے اترے ہوئے چھلانگ لگاتے، مسجد نبی کے مینار وہ دور سے نظر آتے تھے۔ ابھی تو تعمیرات اتنی اونچی ہو گیا، ہوٹل اتنے اوپر ہیں کہ وہ مینار نظر نہیں آتے، اور گنبد خضرا بھی چھپ گیا ہے ان میں۔ تو چھلانگ مار کے جوتیاں بھی اتر گئیں اور دیوانگی کے ساتھ روتے چلنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے بھی ایسا کیا، حضرت رشید احمد گنگوئی نہ اترے، دیکھتے رہے۔ بھئی وہ تو عاشق تھا رسول اللہ کا، ان کے پاؤں سے کانٹے بھی چبھ رہے تھے، پتھر بھی لگ رہے تھے، خون بھی نکل رہا تھا، رو بھی رہے تھے، لوگ برداشت نہ کر سکے، واپس آ کے سواریوں پہ بیٹھے۔ تو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نادانو کس کی نقل کر رہے ہو، اس عاشق کی؟ مجھ سے پتا تھا میں نہیں کر سکا، میں کمزور میں اترا ہی، اور تم اتر کے چل نہیں سکے، تم واپس آ گئے۔ وہی قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب روز رسول پہ آئے تو قصیدہ قاسمیہ کا 122 بند ہیں اس کے۔ فضائل دوشریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا لکھا ہے، سارا نہیں لکھا، فرمایا کہ میں نے آدھا لکھا ہے، جس میں ایک ہے کہ سن کے کہ آپ شفیع گناہ گاراں ہیں، اکٹھے کیے ہیں میں نے گناہ کے انبار۔ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ گناہ گاروں کے شفیع ہیں، تو میں تو جتنے زندگی کے گناہ تھے سارے اٹھا کے لے آیا ہوں کہ آپ کے صدقے سے میرے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔ تیری خاطر اتنی تو ہوگی تخفیف، بشر کریں گناہ ملائکہ استغفار۔ یا رسول اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کی امت کرتے ہیں، اور عرش اللہ اٹھانے والے فرشتے آپ کے نام کی برکت سے، آپ کی ذات کی نسبت کی برکت سے امت محمدیہ کے گناہوں پہ استغفار کر رہے ہیں۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے میں پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مور و مار۔ بعض از مرگ میرے مشت خاکی کو، کرے ہوا روزہ کے آس پاس نثار۔ میں مر جاؤں میرا وجود مٹی بن جائے، پھر ہوا آئے اور میرے وجود کی مٹی کو اٹھائے اور گنبد خضرا پہ نچھاور کر دے، اپنے اپنے ذوق میں، اپنی اپنی اس میں شان تھی۔ تو یہ جی ایک شان ہے حرم کی، ایک شان ہے بیت اللہ کی،
ایک شان ہے مدینے کی اور مدینے والے کی، اللہ میں محبتوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں مسجد نبی میں نمازوں میں نہیں آتے، بازاروں میں پھر رہے ہیں، حالانکہ بازار بند ہو جاتے ہیں، سامان اتنا ان کے پاس ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، کہیں تو بس کھانے پینے کی مجلسیں ہی سجاتے رہتے ہیں۔ بڑی تکلیف والی بات ہے۔ کئی بیچارے اتنا کھا لیتے ہیں پھر سوئے رہتے ہیں یا انہیں موشنز لگ جاتے ہیں۔ یہاں تو ہم کھانے نہیں، یہاں تو ہم درد دل پانے آئے ہیں۔ میرا جب آخری، میں تو صبح بھی عرض کیا ہے، اب تو میں کبھی بھی نہیں کہتا الوداع یا رسول اللہ۔ کیسے میں کہہ دوں الوداع؟ رسول اللہ سے تو کوئی الوداع ہو ہی نہیں سکتا، کیسے الوداع ہو؟ ہمارا تو اثاثہ ہی رسول اللہ ہے، ان سے کیسے الوداع ہو جائے؟ آ کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آیا تھا آپ کی خدمت میں، اب واپس جا رہا ہوں، میری روح بھی یہاں، میرا دل بھی یہاں، میں بھی یہاں، چلا جائے گا وجود لیکن میں یہیں ہوں یا رسول اللہ۔ یہاں سے آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی جود و کرم، آپ والی کام، آپ والا درد، آپ والا دین، آپ والا ذوق، آپ والا محبت اخلاق، آپ والی ترتیب لے کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ کی توجہ، دعائیں، محبتیں وہاں بھی میرے ساتھ ہیں، اور میرا یہی اثاثہ ہے، میرا یہی اثاثہ ہے، یہی اثاثہ ہے۔ الحمدللہ جتنی دفعہ بھی حاضری کی، اپنے ساتھ تمام کی مردوں عورتوں کے سلام، ان کے لیے دعائیں، ان کی پریشانیاں اور ان کی حاضری کی دعائیں، تمنائیں ضرور رد کرتا رہا۔ کچھ کے فردن بھی تھا لیکن اتنے زیادہ بندوں کا تو اجتماعی طور پہ تہجد میں بھی 2 نفل میں، اسی لیے اور روز کی روٹین میں بھی یہ کرتا رہا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ ہم سب یہاں بھی مدینے میں رسول اللہ کے قدموں میں، اور جنت میدان محشر میں عرش معلیٰ اور حوض کوثر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، اور جنت میں بھی ہوں، اور یہاں بیت اللہ میں بھی آج اللہ کے گھر کو دیکھیں، اور جنت میں اللہ کی بھی زیارت کریں۔ اللہ ہمارا سب کا یہاں آنا مقدر بنا دے، ہماری اولادوں کا مقدر بنا دے۔ میری گزارش ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، یہ نہ دیکھیں یہ کام ہے، یہ کام ہے، مر گئے تو کون ہمارے کام چلائے گا؟ میں نے تو بڑے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، سارے پروگرام ٹوٹتے پھوٹتے دیکھے ہیں، لاوارث بچے ہوتے دیکھے، اور اللہ انہیں پال دیتا ہے۔ بھی وقت نکالے، اگر پیسہ ہے تو بچوں کو بھی لے کے آئیں، اور اگر کم ہے تو خود آئیں، اللہ سے مانگے، فریاد کریں، اسباب بنا دے گا اللہ۔ میں وقت نہیں ہے آپ کو کتنے واقع سنا دیتا کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو پہنچایا۔ کچھ کمی ہمیں میں تھی کہ وہ یاد ان کو نہ آ سکے۔ ارے رونا شروع کر دو نا، روز 2 نفل پڑھ کے، اللہ میں تیرے گھر اور تیرے نبی کے در پہ نہیں جا سکا، اللہ دیکھو نا کیسے لے جایا جائے گا، پہنچایا جائے گا۔ ہم کون ہیں؟ میں نے تو ایک دفعہ ایک بندے کا آیا جدے میں، اور جدے سے اگلے دن کی فلائٹ لے کے واپس چلا گیا، اور ایک اور تھے صاحب، وہ اور ان کی بیوی تھے، حج کے لیے آئے تو جدے پہنچے تو کہتے ہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، واپس فلائٹ اپنے پیسوں پہ لے کے چلے گئے۔ اس بندے کا کیا بد نصیبی تھی کہ اس نے اپنے بچے کی وراثت کو کسی اور کو دے دیا تھا، اور اس نے گڑبڑ کی تھی۔ میری گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدارا 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 جائیدادوں کے قبضے، لوگوں کے حصے اور لوگوں کے قرضے اور لوگوں پہ نگاہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کو بڑی حیا آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے، دیکھو ہی کسی کی طرف نہیں، آنکھیں بند کر لو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب مکہ سے گئے تو سب کچھ ان کا تھا، چھوڑ کے گئے تھے۔ جب مکہ میں واپس آئے تو ایک صحابی تھے، وہ قافلے کے سردار تھے، انہوں نے ایک دم آنکھیں بند کر کے رخ پھیر لیا۔ باقی صحابہ نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا سامنے والا مکان میرا تھا جو میں نے ہجرت کے لیے چھوڑا، آج میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، جو میں اللہ کے لیے چھوڑا اسے دیکھوں، لینا تو دور کی بات ہے۔
ارے لوگوں پہ دیکھنا چھوڑ دو، یہ ہاتھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے سوا کسی کی اور کے آگے نہ پھیلاؤ، مجھ سے لے لوں گا، اس کا پیسہ مار لوں گا، اس کے ساتھ فراڈ کر لوں گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ وہ پیشاب کا ایک قطرہ کنویں میں گرے تو سارا کنواں ناپاک، لوگوں کے پیسے سے آدمی کے اپنے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو ابھی تک دیکھا ہے جو جس کا پیسہ ملتا ہے اس کو لٹ پٹ جاتا ہے، اس کے بچے زکات کا مال کھاتے ہیں۔ سب اللہ لٹا، اللہ چلا رہا ہے اس نظام کو، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو، کسی کا حصہ نہ مارو، دنیا سے جائیں تو کوئی بد دعائیں نہ دے۔ میں نے اس دن ایک پوسٹ بھیجی کہ ایک صاحب فوت ہو گئے تو اس کی بہن کہتی میں بھی جاؤں گی، لوگوں نے کہا نہیں نہیں جنازے کے ساتھ، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گی، چلی گئی۔ جب دفن کر لیا تو مولوی صاحب دعا کے ہاتھ اٹھایا، کہتا مولوی صاحب پہلے میں دعا کروں گی۔ اب سارے حیران تھے، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ تم اپنی رحمت سے اس سے معروم کرتے جس طرح اس نے میرے باپ کی وراثت سے 30 سال سے 30 ایئر سے اس نے معروم کرا تھا، اللہ تو بھی اس سے معروم کرتے۔ یہ جو لوگ لوگوں کا حصہ کھا جاتے ہیں ان کے بچے بھی بدوائیں دیتے ہیں۔ خدا بات مدینہ مکہ کی تھی، لیکن مدینے والے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ کفن پہ داغ لے کے نہ جائیں، کل میدان محشر میں کوئی گریبان پکڑ لے، خدا را یہ نہ کرے۔ میں نے تو اکثر ماں باپ کو غلط فیصلے کر کے دیکھا ہے۔ حضرت جی سے میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنے کانوں سے سنا ہے، میں حضرت کے پاس تھا، فرمایا کہ اکثر ماں باپ زیادتی کر کے جاتے ہیں، ان کی تہجدیں پڑھنے والے الٹے لٹکے ہیں، آگ ہیں، ان کی قبریں جہنم ہیں، جنہوں نے غلط فیصلے کیے تھے۔ سب کی ذمہ داری ہے، پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، رازق اللہ ہے، خنزیر کو پالتا ہے، استہا کو پالتا ہے، شیر کو روز تازہ دیتا ہے، مگر مچھ کو پالتا ہے۔ وہ وہیل مچھلی کتنا بڑی بلا ہے، کتنی دنیا کو پال رہا ہے، جنات کی فوجیں نہیں کوئی گن سکتا، زمین کے اندر کتنی مخلوق، سمندروں کی مخلوق کو پالتا ہے، ہم ہی نہیں پالے گا؟ اللہ پہ نگاہ رکھے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کی گناہوں غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ رحم فرمائے۔